بفضل پروردگار بچہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ سلامت بدن سلامت نہیں رہے گا، بیٹی اسے شہید کر دیا جائے گا۔ جناب پیغمبر گرامی اسلام بھی رونے لگے، حضرت فاطمہ بھی رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد امام حسن کا زمانہ آئے گا، اور امام حسن کے بعد جب حسین کی امامت کا زمانہ آئے گا، اس وقت شہید ہوگا۔ فاطمہ بی بی نے فرمایا بابا پھر کون روئے گا میرے بچے پر؟ کون روئے گا میرے بچے پر؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک قوم خلق کرے گا جس کے جوان تمہارے حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پر روئیں گی۔ ہاں وہ خوش نصیب قوم ہے جو حسین پر روتے ہیں۔ یہاں تک آ گئے تو میں سوال کروں گا اس کہنے والے سے کہ جناب علی، کیا پیغمبران گرامی یہ نہیں جانتے تھے حسین شہید ہوگا تو حسین کو فضیلت ملے گی اور اس پر خوش ہونا چاہیے تھا؟ رسول گرامی اسلام کو معلوم ہے کہ حسین فضیلت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والا ہے، تو کیوں رویا؟ رسول رویا۔ اب صرف یہ اہل تشیع کی بات نہیں ہے، یہ تمام یعنی مسلمان مکاتب کی کتابوں میں جو امام حسین کی فضیلت کے قائل ہیں، سب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب امام حسین تشریف لائے دنیا میں تو رسول روتے ہیں۔ اور یہ روایت جناب عائشہ سے بھی ہے اور جناب ام سلمہ سے بھی، دو امہات المومنین سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت کی یاد کر کے رو رہا ہوں جب میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت جبرائیل امین ان کے پاس پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ دو امہات المومنین سے، ام المومنین جناب عائشہ سے، ام المومنین جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ جبریل پیغام لے کر آئے اور رسول حسین کی شہادت کی یاد کر کے روتے رہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اور رسول جانتا ہے شہادت کیا ہے، رسول جانتا ہے فضیلت کا اعلیٰ معیار کیا ہے، حسین کس مقام پر فائز ہونے والا ہے، یہ جانتے ہوئے رسول رو رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں رسول کو اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا، رسول کو رونا نہیں چاہیے تھا اس وقت۔ اگر ہم روتے ہیں حسین پر تو سیرت انبیاء کے مطابق روتے ہیں۔ اور اس کے بعد جواب ہے ہمارے پاس امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب امام سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد علیہ السلام 35 سال اپنے بابا کے غم میں روتے رہے۔ خیر رہنے دیجیے ان کو اپنی جگہ، شہادت فضیلت ہے، ہم بھی قائل ہیں اس بات کے کہ شہادت فضیلت ہے، اور ہمارے تمام ائمہ طاہرین شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند نامدار امام جعفر صادق علیہ السلام سے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ میری وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک مینا میں ایام حج میں میری مصیبت پر ماتم کرائیں۔ کیا امام باقر نہیں جانتے تھے کہ شہادت فضیلت ہے؟ جانتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 10 سال میری مظلومیت کا ماتم کرائیں، اور وہ بھی کہاں؟ وہ بھی حج کے دوران مینا میں میری شہادت کا تذکرہ کرائیں، اور پیسے معین کیا کہ ذاکر کو پیسہ دو اور اس سے کہو کہ میری مصیبت بیان کرے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس وقت ائمہ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حج کے دوران میں اکثر مسلمان جمع ہو جاتے تھے۔ دوران حج مینا میں جمعیت بڑی ہو جاتی تھی، لوگ زیادہ ہو جاتے تھے،
امام کا مقصد یہ تھا کہ بڑے اجتماع میں میری مظلومیت کا تذکرہ کر کے دنیا والوں پر یہ واضح کر دو ابھی آل محمد کو جو حق ملنا تھا وہ نہیں ملا. اور وہ حق کیا ہے؟ امامت ہے. ابھی دنیا میں بسنے والوں کو جو حق ملنا تھا وہ نہیں ملا ہے. وہ حق کیا ہے دنیا میں بسنے والوں کا؟ اتباع امامت ہے، امامت کی پیروی ہے. اور آج بھی ہم دیکھیں ہمارا امام پردے غیبت میں ہے اور ساری دنیا اس امام کو بھول بیٹھے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ان امام کو یاد کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی وصیت نامے میں رقم فرمایا کہ میرے بعد مینا میں حج کے دوران میری مصیبت کا ماتم کرائیں. کیا یہ ائمہ نہیں جانتے تھے؟ آج ہم انہی سے دین لے رہے ہیں. قال الباقر قال الصادق کے ذریعے ہم دین کے پرچار کر رہے ہیں. یہ دونوں امام اپنی مظلومیت پر ماتم کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ائمہ جانتے تھے کہ وہ شہید ہو رہے ہیں اور فضیلت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو رہے ہیں. مکمل ہو گئی میری بات. ہم سیرت ائمہ میں ہیں، حسین کی عزاداری. ہم سیرت انبیاء میں. اب انبیاء کا تذکرہ رہنے دیں. ہم جو ماتم کرتے ہیں اس کی سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے ایک دو جاننے والے جو ملتے تھے ان کے ذریعے عزاداری امام حسین کرواتے تھے. امام صادق علیہ السلام واضح طور پر مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتے تھے، روتے تھے اس میں. یہاں تک روتے تھے جب عاشورہ نزدیک ہوتا تھا امام بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. ابھی ہم نے تو رونے کا حق ادا نہیں کیا اور دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ شہادت فضیلت ہے، اس پر رونے کا کہاں سے آیا؟ ہم سے تو ابھی امام پر گریہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا اور لوگ اعتراض کرنے میں مشغول ہو گئے. تعجب کی بات ہے. یہ سارے دلائل خود اعتراض کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے، لیکن بیان کرنا میری ذمہ داری تھی، میں نے بیان کر دیا. عزاداری امام حسین یہ جاری رہے گا جب تک زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو اور اصغر کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تب تک یہ عزاداری جاری رہے گی. اور حسین کا نام لینے والی کوئی ماں اگر کسی بچے پر اس نے حسین کا نام لے کر اس نے دودھ پلائی ہے تو جب تک وہ بچہ اس دنیا میں رہے گا حسین کی عزاداری جاری رہے گی. یہ زینب کی امانت ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. یہ سید سجاد کی امانت ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. اور تعجب ہے ایسے بولنے والوں پر جو بولتے جاتے ہیں اور یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ بولیوں سے دشمن کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اپنوں سے زیادہ. تبلیغ پر اعتراض ہے، لوگوں پر اعتراض ہے، لوگوں کے رویوں پر اعتراض ہے، معاشرے میں لوگوں کے کردار پر اعتراض ہے. تو اب عبداللہ حسین کی مجلس پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس پر اعتراض کرو جو غلطی کرتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو میرے اوپر اعتراض کرو. کیوں اب عبداللہ حسین کی مجلس پر اعتراض کرتے ہیں؟ یہ میرا بحث آپ کے توسط سے ہے، آپ وسیلہ ہے، لیکن آپ کو جواب ملے. یہ جواب مل گیا نا، ذہن میں بات بیٹھ گئی. اب اگر کوئی کہے کہ حسین کی شہادت فضیلت ہے، فضیلت پہ رونا نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس یہ دلائل تیار ہو گئے نا. اب سارے جوانوں کے پاس، تمام آزاداروں کے پاس. اگر کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھائیں. باقی یہ جو ریکارڈنگ ہوئے ہیں مجھے امید ہے میری بات جہاں تک جانی چاہیے وہاں تک چلی جائے گی. اور اگر نہیں جا رہی ہے تو آپ لوگ اگر آپ یہ جو میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور دلائل پیش کیے ہیں یہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، یوٹیوب پہ ڈال دیں، فیس بک پہ ڈال دیں تاکہ پہنچ جائے. اور اگر کسی کو معلوم ہو کہ اعتراض کرنے والا کون ہے تو اس تک یہ جواب لے کر اس کو سنا دیں. کل کی مجلس میں یہ بات ہو گئی، بس مقصد ہے تاکہ اگر ذہن میں کوئی بات نہیں ہے تو پہنچ جائے. عزیزو،
باتیں کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا تھا کل سے. یہ 1-2 دن تو ہم بول بھی نہیں سکتے, بہت سخت پر آ جائے گا. ایک تاسوعا اور عاشورہ ہے کہ انسان بول نہیں سکتے, جملہ جملے میں ماتم آتا ہے اور لوگوں کو کتنا ہو رہا ہے, لیکن کچھ بات کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے ہم نے آج پوری کوشش کی ہے جو مسائل کے جملے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے, لیکن یہ ناقص نہ ہو جائے. لیکن آپ بات انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ گئی, جس بات کا پہنچانا مقصود تھا وہ ہو گئی. 4-5 منٹ کی اور زحمت دے رہا ہوں, چونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ دین کی تبلیغ سننا, اپنے علم میں اضافہ کرنا, دوسرا حصہ زہرا کو پرسا دینا. اب وہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا, اب آئے ہیں دوسرے حصے کی طرف. بیوی کو تسلیت عرض کرتے ہیں. دیکھیں میرے عزیزوں, مرثیہ خوانی کرتے ہیں. ایک وقت عرض کروں, مرثیہ خوانوں کے لیے, نوحہ خوانوں کے لیے, شعراء کے لیے, شعراء سے میری گزارش ہے کہ ہر مناسبت کے حوالے سے مرثیہ تیار کریں, نوحے تیار کریں, اور وہ بھی علمی معیار کے مطابق. کہیں بہت سارے نوحے لکھنے والے ایسے نوحے لکھتے ہیں جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل بیت کی شان کی اعانت ہو جاتی ہے, مخالفت کی باتیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت زینب وہ کمال کی خاتون ہے کہ جس سے ایک مرتبہ امام علی نے فرمایا کہ بیٹی کہو ایک, فرمایا ایک, فرمایا کہو 2, کہنے لگی بابا جس زبان سے ایک کہا ہو اس زبان سے 2 کیسے ہے؟ ابھی بچی ہے, اتنی علمیت ہے ان کی, وہ عالمہ ہے, وہ عالمہ غیر معلمہ ہے, محدثہ ہے, حدیث بیان کرنے والی خاتون ہے, سیرت ائمہ بیان کرنے والی خاتون ہے. اس کے نام پر مرثیہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناک سمبھمت پا, ناک سمبھمت پا. حضور زینب کبریٰ اور دیگر خواتین میں فرق ہے. جب زینب کے زبان سے ایسے جملے نہیں نکلتے, زینب تو جانتی ہے, زینب کو اگر خود نہیں جانتی تھی تو وارث رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا نے سب کچھ بتا دیا تھا. بیٹی وہ وقت آئے گا نا تو میری جگہ حسین کا خیال رکھنا. زینب وہ خاتون ہے, وہ جانتی تھی, لیکن شاعر کیا کہتا ہے نا سمبھمت پا, تو یہ اہانت ہو جاتی ہے. ایسے شعراء سے میری گزارش ہے کہ کلام لکھتے ہوئے شان اہل بیت کا خیال رکھیں, اور ہر مناسبت پر نوحے تیار کریں. ہر مناسبت پر, 1-2 مناسبتیں نہیں, ہر مناسبت پر نوحے تیار کریں, ہر مناسبت پر مرثیے تیار کریں. اور مرثیہ خوانوں سے میری گزارش ہے بالترتیب ہر مناسبت کے حساب سے مرثیے تیار کر کے آگے بڑھتے جائیں. اس سے آپ کے مجلس کی زینت میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کا دل بھی تیار ہوگا. ہم کل ایک بیان کر رہے تھے کہ رہائی کی طرف ہماری ذہن, ہمارے اذہان چلے گئے. اب دیکھیں کوئی بھی مسافر زائر جاتے ہیں جناب زیارت کے لیے, کربلا جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, یا کوئی مسافر ادھر سے راولپنڈی چلے جاتے ہیں. ایک جوان جاتا ہے راولپنڈی مثلا, پھر جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے اب میں جب جا رہا ہوں تو مجھے ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے, میرے جانے کی تیاری ہونی چاہیے. تو سوچتا ہے ماں کے لیے کوئی اچھا سا کپڑا تیار کروں, خرید لوں, بہن کے لیے کوئی اچھی سی چادر خرید لوں, بھائی کے لیے ایک اچھا سا بوٹ خرید لوں, بیٹی کے لیے کوئی تحفہ تیار کروں, گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلونے خریدیں, مٹھائیاں خریدیں. وہ جانے کی تیاری کرتے یا نہیں کرتے؟ اور آج کی رات ہم تیاری بیان کریں گے. کن کی تیاری؟
ان کی تیاری جسے کائنات میں لٹا ہوا قافلہ کہا جاتا ہے، تیاری بیان کرو۔ سننے کی ہمت رہی تو سن لیں، دو چار جملے بیان کرتے جائیں گے۔ ہم نے کل کہا آپ کی خدمت میں، ہندا نے شور برپا کر دیا، یزید یہ کیا کیا؟ رسول زادیوں کو اسیر کر کے لے آئے، جہاں تک ہو سکے جلدی زینب کبریٰ کو آزاد کر دو۔ اس طرف شام والے جان چکے تھے کہ یزید نے کوئی بڑا کارنامہ، کوئی بڑا جرم انجام دیا ہے، رسول کے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس لیے شام والے بھی اس پر معترض تھے، مجبور ہوا کہ اب اہل بیت کو آزاد کر دیا جائے۔ امام سجاد کو دربار میں بلایا، جاتے ہوئے زینب کبریٰ نے کہا، بیٹا میں تجھے اکیلے یزید کے دربار نہیں بھیج سکتی، بیٹا یزید میرے بھائی کے قاتل ہے، اور میرے لیے تم ایک ہی وارث میرے بھائی کے رہ گئے ہو، اکیلے دربار نہ جانا، زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں دو بار تجھے دربار میں دیکھ چکا ہو، پھوپھی اماں کسی دربار میں زینب کو دیکھنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں آپ کو دوبارہ دربار نہیں لے جا سکتا، پھوپھی اماں اجازت دیجیے میں جا کر واپس آؤں۔ امام نے جب فرمایا واپس آؤ، زینب کو یقین آ گیا یہ امام کا جملہ ہے، یہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم کہیں گے کاش حسین کربلا میں بھی کہہ کر گئے ہوتے، زینب بے میدان سے واپس آ۔ سید سجاد تشریف لے گئے۔ یزید نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا، شام میں رہنا چاہتے ہیں تو بہترین محلات بنا کر دوں گا، مدینہ جانا چاہتے ہیں تو عزت کے ساتھ مدینہ پہنچا دوں گا۔ مولا نے فرمایا، یزید مجھے تیری یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ یزید نے کچھ تھیلیاں امام کو دی، کہا یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرنا۔ مولا نے ہدیے کو ہاتھ میں دیا، گھر کے دروازے پر تشریف لائے تو فقیروں میں بانٹ دیا۔ یزید سے کہا میں پھوپھی اماں سے مشورہ کر کے آتا ہوں، زینب کے پاس تشریف لائے۔ پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے کہ ہمیں زندان سے رہا کر دے، آپ کیا فرمانا چاہتی ہے؟ جو آپ فرمائے گی وہی ہوگی۔ زینب نے فرمایا، بیٹا یزید سے کہو اگر آزاد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے بھائی کا سر واپس دے، اور دوسری بات یہ کہو کہ جو چادر میرے سر سے چھنی ہے وہ میری اماں کی امانت ہے، اسے کہو وہ چادر واپس کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یزید سے کہو کہ
زینب چاہتی ہے مدینے جاؤ تو عمار کو کیا تحفہ پیش کرو؟ حسین کا کرتا واپس لے آ، میں عمار کا ہدیہ تیار کرنا چاہتی ہوں۔ مولا سجاد پیا بولو سے شخص کسر میں مدن جو بابی سر پنت ہو نظر سے اما بابی کن مسلسل سے من اللہ یعنی چادر کو سلسل سے من اللہ ننچو ندارا ماتم بیارا من سے من اللہ زینب لکوے دونیم کو امام محمد باقر پیو پیسنے کا تنجبو کہ ندول رہائی خبر تنس امام محمد باقر پیو پوسی بابا نکسر بھی ورنسی سنری جنی بابا یعنی چی کسر بھی وجو امام سجادی کسر بھی ورنسی